حضرت امیہ بن صفوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارتاً عارضی طور پر ان سے غزوہ حنین کے دن زرہ مانگی۔ جب زرہ لے لی تو فقال غصباً یا محمد، صفوان بولے کہ یا محمد آپ نے غصب کر لیا ہے ہماری زرہ، جنگ لڑنے جا رہے ہو، زرہ ہماری آپ نے غصب کر لی۔ قال بل عاریۃً مضمونۃً، سرکار نے فرمایا نہیں، غصب نہیں کی، چھین نہیں لی، زبردستی نہیں لی، آپ سے عارضی طور پہ مانگی ہے، جنگ لڑ کے واپس کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم راوی کو پڑھتے ہیں۔ امیہ بن صفوان کون ہے؟ یہ امیہ اور اس کا باپ جو صفوان ہے، یہ دونوں قرشی قبیلے کے ہیں۔ یہ صفوان امیہ بن خلف کا بیٹا ہے۔ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو یہ دونوں باپ بیٹا بھاگ گئے۔ عمیر بن وہب نے یا وہب بن عمیر نے، انہوں نے سرکار دو عالم وسلم سے ان کے نام کی امان مانگی تھی کہ یا رسول اللہ ان کو امان دے دو، وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے، واپس آ جائے۔ سرکار نے ان کو چادر دے دی، فرمایا جاؤ ان باپ بیٹے کو میری چادر دے دو بطور امان علامت کے، ان کو بتاؤ محمد نے تمہیں امان دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو چادر دی گئی تو وہ آ گئے، خدمت میں آئے پر کلمہ نہ پڑھا، کلمہ سے پھر بھی محروم رہے، حتیٰ کہ وہ مکہ سے پھر مدینہ بھی چلے گئے، مدینہ میں رہ رہے تھے اور ان کو باقاعدہ رکھا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ، اگر پڑھتے نہیں ہیں تو ان کو سنواؤ، جب قرآن یہ سنیں گے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے، ان کا دل بدل جائے گا، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن بڑی دیر تک کلمہ نہ پڑھا، ویسے رہے۔ غزوہ حنین ہوا، یہ شریک ہوئے، ایمان نہیں لائے پھر بھی شریک ہوئے۔ غزوہ طائف ہوا، پھر بھی شریک ہوئے، ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ جب اس غزوہ فتح ہو گیا اور اس سے مال غنیمت آیا، سرکار دو علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت کا حصہ بھی دیا، جس طرح مجاہدین کو حصہ ملا ان کو بھی حصہ ملا، تلیف قلب کے لیے، دل کو مائل کرنے کے لیے، دین سے محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اب دیکھو دو آدمی تھے، دو آدمیوں کو ایمان کے لیے ان کو امان دی گئی، چادر تحفے میں دی گئی، مکے سے مدینے لایا گیا، ان کو پاس رکھا گیا اور ان کو قرآن سنایا گیا، کوشش ہوتی رہی۔ غزوہ حنین میں ساتھ لے گئے، غزوہ طائف میں ساتھ لے گئے، کافر رہے، جنگ نہیں لڑی، ساتھ ہی گئے۔ واپسی پہ جیسے مجاہدین نے جنگ لڑ کے، جانیں پیش کر کے، تلواریں چلا کے، تیر چلا کے ان کافروں کے مقابلہ کر کے غنیمت کا حصہ پایا، سرکار نے اپنی شفقت و محبت و ہمدردی سے ان کو پورا حصہ دیا۔ اتنی محنت کی اسلام کے لانے، اور جب یہ واپس آئے، حصہ ان کو ملا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کہا اتنا ہمدرد نبی، ہم کافر رہے پھر بھی پیار، کلمہ نہیں پڑھا نفرت نہیں کی، پھر بھی گھر رکھا، غزوات میں ساتھ لے گئے، ہم لڑے نہیں پھر بھی ہمارا حصہ۔ دل میں اب احساس پیدا ہوا کہ اتنے اخلاق والا تو انسان کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، اتنی ہمدرد، اتنی معاون اور اتنی خدمتگار، دل کی دنیا بدلی، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ لیکن اس حدیث میں جو واقعہ ہے غزوہ حنین کا ہے، جب سرکار نے ان سے زرہ عاریۃً لی تھی، چونکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھے تھے، مدینے میں تو رہ رہے تھے پر کلمہ نہیں پڑھے، اصل رہائش ان کی مکے میں تھی، عارضی رہ رہے تھے، تو جب کلمہ نہیں پڑھے تو ادب آداب بھی نہیں سیکھتے تھے، احترام بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جب سرکار نے ان سے زرہ مانگی، فرمایا زرہ دے دو، میں نے جنگ لڑنی ہے، تو یہ کہہ اٹھے، کہنے لگے اغصباً یا محمد، یا محمد ہماری زرہ غصب کر لی ہے، چھین لی ہے ہم سے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نے چھینی نہیں ہے، چھیننا میرا شیوا ہی نہیں ہے، وہ کسی کی چیز پہ قبضہ کر لینا میری عادت ہی نہیں ہے،
میرے اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا مجھے ضرورت تھی، میں نے جنگ پہ جانا تھا، میں نے آپ سے مانگ لیا ہے، جنگ لڑ کے واپس کر دوں گا، ایسے بھی واپس نہیں کروں گا۔ اگر زرہ میں خرابی پیدا ہو گئی تو اس کی ضمان و توان دوں گا، اگر سالم واپس آ گئی تو جناب آپ کی امانت واپس کر دوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ لے گئے۔ اس سے علماء نے فتویٰ اور مسئلہ یہ بیان کیا ہے، کافر سے بھی زرہ لے کر ادھاری عاریتاً، نفع کے لیے، مقصد حاصل کرنے کے لیے، عاریتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زرہ لے کر جنگ لڑی ہے۔ ہم سکے بھائی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے بھی لڑ پڑتے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر میرے مال سے میرے بھائی کا مفاد ہے تو نہیں دینی، وہ نفع لے جائے، وہ مال میرا نفع وہ لے جائے، گاڑی میری فائدہ وہ، ہم تو اپنی سواری دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی۔ اور ہم لوگ ایک دوسرے کو عاریتاً چیز دینے سے گھبراتے ہیں، وہ خراب ہو جائے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی معاملات کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ امت کے لیے درس تھا۔ ایک آدمی کے پاس بر وقت کوئی چیز نہیں ہے، مجبور ہے، سواری نہیں ہے، اس کو سواری دو، اپنا نفع حاصل کر لے، وقتی طور پہ اپنا ٹائم پاس کر لے۔ شادی ہے، غمی پہ آنا جانا ہے، اس کی ہیلپ کر دو، تھوڑی دیر کے لیے جائے گا، واپس آ جائے گا، آپ کی سواری واپس آ جائے گی۔ اگر کوئی چیز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، شادی غمی پہ جانا ہوتا ہے، انسان کے پاس خرچہ ہی نہیں ہے، وہ ہمسائے کا بوا کھڑکا لیتا ہے کہ کسی رشتہ دار دوست کو پوچھ لیتا ہے، ہم پہلے مکر جاتے ہیں، وہ ہم تو تیسرا دن کھائے کچھ نہیں، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں۔ وہ خدا کا بندہ اگر تیرے در پہ کوئی سائل بن کے آ ہی گیا ہے، امید کر کے آ گیا، تو خدا کا شکر کر کہ مجھے بھی کوئی آدمی میری طرف ہی امید لے کر آیا ہے، اس کی خدمت کر، اس کا وقت پاس کر، اللہ تیرا وقت پاس کر۔ عاریتاً چیز دینا، وقتی طور پہ کسی کو نفع دینا، اپنے مال سے، جان سے، گاڑی سے، سواری سے، جانور سے، کسی بھی طریقے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے، شریعت کا حصہ بھی ہے، اس میں ہمدردی بھی ہے اور اس میں مفاد بھی ہے۔ آج ان کو ضرورت، کل ہمیں ضرورت۔ آج ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، کل ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ بلکہ ہمارا معاشرہ تو یہاں تک جا پہنچا ہے نا، اگر ہم کسی کی قبر کھدوانے نہیں جاتے تو ہماری قبر کھودنے بھی کوئی نہیں آتا۔ اتنے نازک زمانہ ہے، ہم عبادت کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بدلے دیتے اور لیتے ہیں۔ او بھائی، جو قبر کسی کی کھودے بغیر نہیں جاتا، کہتا وہ نہیں آیا تھا، ہم نے کیوں جانا ہے؟ ہم عبادت بھی مقابلے میں کرتے آئے، تو اس زمانے میں تو ہمیں احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی کسی کے کام آ جائیں۔ مشکل وقت میں ہمیں بھی کوئی کام آ جائے گا، اگر ہم کسی کے کام نہ آئے تو لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ تو لہذا شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے، اجازت دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ عارضی تعاون، عاریتاً، وقتی طور پہ تعاون کر کے اپنی